هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير. بنی اسرائیل پر نازل کی جانے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلویٰ تھی۔ من و سلویٰ کو آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل 40 سال تک جلا وطنی کے دور میں یہ آسمانی رزق کھاتے رہے، پھر اس رزق پر بھی انہیں اعتراض ہو گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے زمینی رزق کا مطالبہ کیا۔ آئیے اس کو مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں ایمان اور سلامتی کے بہترین حال میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ سب کا قرآن پاک کے لیے وقت نکالنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 55 تک کا مطالعہ کیا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 56 سے اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا ارشاد فرمایا؟ آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ تم ہمارا احسان مانو، یعنی کہ تم شکر ادا کرو۔ جس طرح ہم نے اپنی گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا ہم واقعہ پڑھ رہے تھے کہ جس میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم تب تک آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک ہم آپ کو اللہ رب العزت سے کلام کرتا ہوا نہ دیکھیں، تو انہیں اچانک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک کڑک نے آ پکڑا جس کے سبب وہ سب بے ہوش ہو کے یا پھر مردہ ہو گئے تھے۔ یہ ہم نے اپنی گزشتہ آیات میں پڑھا۔ جس طرح ہم نے اپنی گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کیا کیا اپنے انعامات یا کن کن باتوں کا ذکر کیا، تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان پر جو انعامات تھے اس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ تم ہمارا احسان مانو اور شکر ادا کرو۔ بعض لوگ اس کی ایک تعویل کرتے ہیں کہ یہ موت نہیں بلکہ کڑک کے سبب سب بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، جبکہ بعض بعد الموت یعنی کہ مردہ کر کے دوبارہ اٹھانا بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور اتارا تم پر من اور سلویٰ، اور انہوں نے اللہ نے کہا کہ ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے۔ مفسرین جو ہیں، اسکالرز ہیں، اس کی تفسیر لکھتے ہیں کہ صحرائے سینا میں اب دیکھیں 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، وہاں کسی قسم کا کوئی بھی ایسی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ دھوپ سے بچ سکیں، کوئی اس طرح کا انتظام نہیں ہے۔ ان حالات میں اللہ کا یہ فضل ہوا کہ تمام دن ایک بادل جو تھا وہ ان پر سایہ کر کے رہتا، اور جہاں جہاں وہ جاتے وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ بنی اسرائیل کے پاس کھانے کا کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے لیے من و سلویٰ آسمان سے نازل کیا۔ من رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند اترتا تھا جس میں مٹھاس ہوتی تھی، اور وہ زمین پر قطروں کی صورت میں گر کر جم جاتے تھے اور وہ ایک دانوں کی شکل اختیار کر لیتے تھے، گویا جس طرح اناج ہو گیا جس سے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ سلویٰ جو ہے وہ ایک خاص قسم کا پرندہ تھا، جس بٹیر کی شکل جیسا تھا۔ شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جو جھنڈ تھے وہ انہی جگہوں پر آتے جہاں بنی اسرائیل ڈیرا ڈالے ہوتے تھے، تو ان کے گرد اترتے تھے۔ رات کی تاریکی میں یہ ان پرندوں کو آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور بھون کر ان کا گوشت استعمال کرتے، تو لہٰذا ان کے لیے پروٹین کی ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مکمل غذا فراہم کر رکھی تھی۔ تو اللہ نے یہاں انہیں ارشاد فرمایا کہ
کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، لیکن ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری بنی اسرائیل کی فطرت میں شامل ہو گئی تھی، تو انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمت کی بھی قدر نہ کی۔ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی آیات میں بھی پڑھیں گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، پھر کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے تم چاہو، لیکن بستی کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، اور جو تم میں سے محسنین ہوں گے ہم ان پر اپنا مزید فضل فرمائیں گے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 58 میں ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ سجدم کا جہاں لفظ استعمال ہوا اس کے معنی ہے کہ جھک کر داخل ہونا۔ تو بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ ہی کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا۔ قتال سے مراد یعنی کہ جنگ کرنے کا، لیکن اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا۔ اس کا واقعہ انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں بھی آئے گا جس کو ہم پڑھیں گے۔ جی مفسرین لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے اس حکم کا انکار کیا تو اس پر اللہ نے ان پر یہ سزا مسلط کر دی کہ یہ لوگ 40 برس تک اسی صحرا میں پھٹکتے پھریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ابھی جہاد یا قتال کا یعنی کہ جنگ کا اعلان کر دیتے یا عہد کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھوں سے ابھی فتح کروا دیتے، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی تو اب یہی ان کی سزا ہے کہ یہ اب 40 سال تک اسی صحرا میں پھٹکتے پھریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور اسی عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ وہ جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے مصر سے نسل آئی تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جو غلام قوم ہوتی ہے ان کے اندر اخلاق اور کردار کی کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اسی صحرا میں جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی ان میں ایک جذبہ تھا۔ اس نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون ان کی قیادت میں قتال کی اور جنگ کی، اور پہلا جو شہر انہوں نے فتح کیا وہ اریحہ تھا، جس کا نیا نام جریکو کے نام سے موجود ہے۔ یہاں پر اس فتح کے بعد کا جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ، لیکن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ جہاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اس سے مراد یہ تھا کہ جھک کر عاجزی سے داخل ہوں، ایسا نہ ہو کہ تکبر سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں۔ اللہ کا احسان مانتے ہوئے گردنیں جھکی ہوں، یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ جو فتح ہے جو جیت ہے یہ تم نے اپنے بازو کے زور پر یا اپنی طاقت کے زور پر حاصل کی ہے۔ اس کا نقشہ یہاں اسکالرز نے لکھا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکے کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، جس سواری پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک ان کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ جب کہ کوئی فاتح انسان تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جو انسان اللہ کا سچا مومن ہوتا ہے اس کے لیے تواضع اور جھکنے کا یہ اصل وقت ہوتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے ان کا جواب بتایا کہ آیت نمبر 59 میں ان کی طرف سے کیا جواب آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 59 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہہ دی گئی تھی، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی۔ اسکالرز یا مفسرین اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ جو ان میں سے ظالم تھے، بد کردار تھے،
انہوں نے اس قول کی جگہ ایک اور جو تھا قول وہ اختیار کر لیا، یعنی کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ فرمائیں حتتن حتتن، یعنی کہ استغفار مغفرت، تو انہوں نے ہنتاتن ہنتاتن کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ ہمیں گیہوں چاہیے۔ ہنتاتن سے مراد ہے گیہوں، جو جسے ہم آٹا بھی کہتے ہیں یا زمینی پیداوار کہتے ہیں، گیہوں کا استعمال گیہوں کا لفظ استعمال کیا۔ اگلے رکوع میں ہم انشاءاللہ اس کو ذرا تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ تو من و سلوہ کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کی جو طبیعت تھی وہ بھر سی گئی تھی، ایک ہی چیز کھانے سے وہ اکتا گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ زمینی پیداوار میں سے اب کوئی اور چیز ہمیں کھانے کو ملنی چاہیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ تمسخر کیا۔ اس خواہش کا جو اظہار تھا ان کی زبانوں سے ہنتاتن کی صورت میں آ گیا، اس طرح اللہ کے اس حکم کا انہوں نے تمسخر کیا۔ بلکہ یہ دیکھیں کہ شہر میں سجدہ ریز ہو کے داخل ہونے کی بجائے انہوں نے اپنے سرینوں پر پھسلنا شروع کر دیا۔ تو جن ظالموں نے اللہ کے حکم کا تمسخر کیا، ان پر آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا۔ ان کی ہی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ اریحا شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کی وبا نے آ لیا، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب وہاں ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بما کانوا یفسقون، کہ یہ ان نافرمانیوں کی سزا تھی، یہ ان نافرمانیوں کا نتیجہ تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 60 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنا کھاٹ جان لیا اور معین کر لیا، یعنی کہ گویا ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ اب کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد نہ کرو۔ یہاں دوبارہ صحرا کا بیان آ گیا۔ ان واقعات میں ترتیب زمانی نہیں ہے، اور اریحا کی فتح جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی تھی، جس کا ہم نے ابھی ذکر پڑھا، لیکن اب یہاں پھر اسی دور کے واقعات آ رہے ہیں جب بنی اسرائیل صحرا میں پھٹک رہے تھے۔ وہاں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، وہاں پانی بھی موجود نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی، تو انہیں اللہ کے حکم سے حکم آیا کہ اپنے عصا کو چٹان پر ضرب لگائیں۔ یہاں پر ہم نے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد پڑھا فن فاجرت، یعنی کہ پھوٹ پڑے۔ فاجرہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز پھٹ کر اس چیز کا جو ہے کسی چیز کا برآمد ہونا، جیسے کہ فجر کے وقت کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور اس سے سحر نمودار ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اگر ان کے علیحدہ علیحدہ کھاٹ نہ ہوتے تو ان میں باہم جھگڑا ہوتا۔ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 12 چشمے اس لیے دیے کہ وہ آپس میں لڑائی نہ کریں، تو اس اعتبار سے اللہ نے انہیں یہ سہولت مہیا کی کہ 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا جو تھا چشمہ معین کر لیا۔ اب صحرا میں ان کے لیے پینے کا پانی جو تھا وہ بھی مہیا کیا گیا، کھانے کے لیے من و سلوہ بھی ان کے پاس موجود تھا، لیکن ان کی طرف سے ناشکری کا جو معاملہ تھا وہ لگاتار چلتا آ رہا تھا۔ اللہ سے یہی دعا ہے اور اللہ سے التجا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے کسی بھی رویے سے قرآن کا یا اللہ رب العزت کی کسی بھی آیات کا ہم اپنے عمل سے کہیں تمسخر نہ اڑا رہے ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ جہاں کہیں میری کمی کوتاہی رہی اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں آیت نمبر 61 سے اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعتذر إن كان في يوم قسيت، والعذر إن كان صديت أو جفيت، فانت